میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس مولانا والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری آغوش نبوت میں تربیت حاصل کی اور انہوں نے شمع رسالت سے جو روشنی اپنے اندر جذب کی تھی اسے جہان عالم کی اندھیر نگری میں بانٹنے کے لیے اصناف عالم میں پھیل گئے اور یہ حقیقت ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ کا فیض یافتہ صحابی جہاں کہیں بھی گیا ظلمت ضیاء میں تبدیل ہو گئی، رحمت میں تبدیل ہو گئی. اس خطے کے لوگوں کی دلوں کی اجڑی ہوئی بستیاں پھر سے آباد ہونے لگی. خزاں رسیدہ گلستان میں پھر بہار آنے لگی اور پورے معاشرے کا نقشہ کچھ یوں تبدیل ہو چکا تھا. جو بندگی تھی، درندگی تھی، صنم قدوں میں ہما ہمی تھی، جو رامزن سے بنے برابر بدل ہی گیا نظار کیسا. آئیے ذرا تاریخ کے دریچوں میں جان کر ماضی کے صفات کو الٹتے ہوئے اس چیز کا جائزہ لے کہ وہ کون سی صفات تھی جن کی بنا پر کسی کے بارے میں یہ کہا ابو بکر فی الجنہ، کہیں ان کے بارے میں یہ کہا لا تمسوا النار مسلما رآنی او راما رآنی، کہیں کہا، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کبھی لقد رضی اللہ للمؤمنین کی نبی نے یادگار سنائی اور کبھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی مجمع تھی. اور صرف یہی کہا نہیں ہے، ان کے ایمان کو، ان کی وفاداری کو اس قدر شرف قبولیت بخشا چاہیے آنے والی نسلوں کے لیے ان کی وفاداری کو ایمان کی کسوٹی قرار دے دیا. ان کے کردار کی سب سے بڑی عظمت، اس کی علامت یہ تھی کہ وہ اپنی تحریک کے بانی، قافلہ اسلام کے سپاہ سالار، کاروان کتاب و سنت کے لیے کارواں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے وژن سے انتہائی محبت کرتے تھے. جان دینا تو درکنار لیکن اس پر آنچ گوارا نہیں کرتے تھے. ان کی زندگیاں لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده
اس کی شرائط پورا کر رہی تھی، اور یہی وجہ ہے اگر ایک اپنی جان کو نچھاور کر رہا ہے تو دوسرا اپنا مال خدا کی راہ کے لیے وقف کر رہا ہے، اور ابھی ایک غلام ہے وہ زندگی کی ابتدائی بہاریں گزار رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا ہے، والدین کو پتہ چلا لینے کے لیے آئے، اس وقت انہوں نے مستقل جانے سے انکار کر دیا اور کہا تھا کہ میں اللہ کے نبی پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ فرمانے لگے واللہ لا اختار علیک احدا، ہمیں گھر سے نکال دیا ہے، چچا نے دھکے دے دیے ہیں، محبت اور احساس کی عظیم اثر والدہ نے نہ صرف گھر سے نکال دیا بلکہ اوڑھنے کے لیے لباس بھی نہیں دیا، لباس بھی چھین لیا ہے، اور جب لباس چھین لیا بیچارہ صرف 2 داغ اپنے اوپر اوڑے ہوئے ہیں، انتہائی گرمی کی وجہ سے جسم پر چنکیاں اور پھوڑے نکلے ہوئے ہیں، گرمی کی وجہ سے جسم سے خون اور پیپ بہ رہا ہے۔ کہنے والے نے پوچھا ہے دل بجا گئے، مجھے ذرا بتاؤ کہ کیا یہ زندگی بہتر ہے یا وہ زندگی بہتر تھی جو تو ہے جو عزت میں گزارا کرتا تھا؟ فرمانے لگے واللہ نظرۃ من محمد احب الی من الدنیا وما فیہا، تو خدا کی قسم تم عزت کی بات کر رہے ہو، دنیا کی تمام نعمتیں میرے پاس مجھے دے دی جائیں لیکن میں آپ کی ایک دفعہ دیکھنے پر بھی اس کو ترجیح نہیں دے سکتا، اور وہ بھی ہے اور میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کو تلوار نبی ہے، آخری سانس لے کر رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ طرف کوئی آرزو ہے؟ کہنے لگے میری قوم کے لوگوں کو میرا پیغام دینا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کا عقیدت کا سلام کہنا۔ اس وقت ساتھ یہ بھی کہا میری قوم کے لوگوں کو کہنا اگر تمہارے جیتے ہوئے دین محمدی پر کوئی آنچ آ گئی تو پھر بارگاہ الہی میں تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور آج اے اہل حدیثوں تمہیں ساتھ دین ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دلوا رہا ہے، اور تمہارے لیے لمحات فکر پیدا کر رہا ہے، کوئی اٹھتا ہے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے، اے کوئی سامراج کے گنڈے کی گردن کو توڑنے والا، کبھی کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داری کا مذاق اڑاتا ہے، اور کبھی کوئی پردے کے اندر خرچہ سائی کر کے اپنے آپ کو عزت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، عزت راج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صحیح فرمایا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکم کنتم اضل الناس واحقر الناس واقل الناس فاصدقکم اللہ الاسلام، کیا لوگوں اسلام لانے سے پہلے تم بڑے حقیر تھے، تم بہت بری گمراہی میں جا چکے تھے، تمہیں اگر اللہ نے عزت دی تو اسلام کی وجہ سے، اگر تمہاری اتنی مملکتیں اور ریاستیں ہے تو اسلام کی وجہ سے۔ فرمانے لگے اگر تم نے اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں تم نے عزت کو تاج کرنا چاہا تو اذلکم اللہ، پھر تمہارا وہی حال ہوگا، اللہ تمہیں ذلیل کریں گے، اللہ تمہیں گمراہی میں پھر بھیج دیں گے۔ اس لیے اگر آج تم عزت کی تلاش میں مارے پھر رہے ہو، اگر آج تم عدل و انصاف کا ترازو پورا توڑنا چاہتے ہو، اگر آج تم امن و امان دیکھنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں عزت کو تلاش کرنا ہے تو صرف اسلام میں تلاش کرنا ہے، اور اسلام اس کے لیے تمہارے رب نے تمہارے لیے کسوٹی قرار دے دی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اسلام تمہارا تب قبول ہوگا جب تمہارا اسلام
بالکل صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسلام کی طرح ہوگا. وما علیہ الا البلاغ المبین. میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس